رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت۔ کمپنی کا اونر ہے یہودی، کون؟ یہودی۔ اس کی باری آئی آخر میں آ کے کھڑا ہوا مائک پر، کہا میں اونر ہوں، پیسے کتنے بڑے کتنے کم ہوئے مجھے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایسی بے شمار کمپنیاں میرے پاس ہیں، اس پورے سال میں مجھے اگر کچھ ملا ہے یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے، میں یہودی ہوں، بچپن سے مجھے نفرت ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے۔ انگریزی میں اس نے کہا I was hating Islam and Muslim، میں نفرت کرتا تھا مسلمانوں سے، میں نفرت کرتا تھا اسلام سے۔ اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد، ایک سال اس کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد آج میری حالت یہ ہے، میرے ساتھ بولو انگریزی لفظ، right now I salute Islam and Muslim۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، تو بنانے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ یہ دنیا بعد میں آئے گی، اسکول بعد میں آئیں گے، مدارس بعد میں آئیں گے، علماء بعد میں آئیں گے، کتابیں بعد میں آئیں گے، اور سلیبس بعد میں آئے گا، سب بعد میں آنے والا ہے، لیکن پہلے ماں باپ آنے والے ہیں۔ حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اگر ہم نے نہیں بدلا تو یاد رکھیں یہ آزمائشیں پے در پے قیامت سے پہلے تک آتی رہیں گی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ہم جوجھتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، گلگلاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور واقعی اپنے حالات کو بدل لیتے ہیں، مسجدوں سے دور تھے مسجدوں کے قریب آ جاتے ہیں، ہم اور آپ عبادتوں سے دور تھے عبادتوں سے قریب آ جاتے ہیں، ہم اور آپ ماں باپ کے نافرمان تھے ماں باپ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں، ہم اور آپ دعوت اللہ کی راہوں سے دور چلے گئے تھے، اپنا یہ فریضہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسے ادا کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں سدھار آ جاتا ہے، اللہ ضرور حالات کو بدلے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
محترم و معزز علماء کرام، ضلعی، مقامی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے موقر ذمہ داران، عمائدین اور اکابرین شہر نظام آباد، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، آج کے اس پررونق بزم اجلاس میں ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ حالات کے تناظر میں یا حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں، حالات حاضرہ کیا ہیں؟ جی بھائیو، شیخ میں پانی پی لیتا ہوں۔ جی، دنیا میں گزرنے والے جو ابھی حالات، شروع کرتے ہیں اپنے ملک ہندوستان سے۔ ہم وہاں کے باشندے ہیں۔ حالات حاضرہ کا ایک رخ آپ کے ملک ہندوستان میں یہ ہے، ایک کردار ہے، پہچانیے وہ کون ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں نکال دیا جانا چاہیے۔ کون ہے؟ اس کا نام لینا بھی اس کو عزت دینا ہے، اس لیے میں بچا کے رکھتا ہوں۔ ابھی اس جملے کی سزا اس کو اسی دنیا میں ملی اور ہماری آنکھوں نے دیکھا بھائیوں، الحمدللہ۔ اچھا، انہی حالات کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ہمارے اپنے سوسائٹی میں رہنے والی فاطمہ، زینب، مریم، سمیہ اور نہ جانے قوم کی کون کون سی بیٹیاں تلک دھاری بن کر معبد ہندوس مندر میں پہنچ گئی اور کہا یہ ہمارے لائف پارٹنر ہے، ہمارا نکاح ان سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں، حالات کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ حالت حاضرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر اس ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سیرت طیبہ میں اس کا کوئی حل ہے؟ یقیناً ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو سیرت طیبہ سنا کر کاؤنسلنگ کی جائے۔ ہمارے یہ لڑکے جو کالج اور یونیورسٹیز کی باؤنڈری میں جا کر اپنا مذہب اور دھرم اپنے کسی گرل فرینڈ کے چکر میں تبدیل کر رہے ہیں،
ہم انہیں سیرت صحابہ بتائیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنائے. بڑا دلچسپ ہے میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اپنی حقیقت کو پہچانو. صحیح مسلم کی اس کی روایت میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، السابقون الاولون میں ہونے کا شرف ملا ہے، جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں. لیکن ذرا آزمائش دیکھو. وہ بھی ایک نوجوان تھے، اسلام لے آئے. ماں نے سن لیا، پاس پڑوس والوں نے خبر کر دی، سمعت انک اسلمت ودخلت فی دین محمد یا سعد. میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ آپ اسلام لے آئے ہو، محمد کے دین کو آپ نے مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے؟ ہاں امی جان صحیح ہے. جملہ سنیے آگے. ماں کے پاس ابھی اسلام نہیں. ماں کہتی ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے لیڈر یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے. تمہیں ماں باپ کا کہا ماننا ہے. سچ ہے؟ ہاں سچ ہے امی جان. تو سنو سعد، تمہاری ماں ہوں نا، مجھ سے پیار کرتے ہو، میرے لاڈلے ہو، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں دین محمد چھوڑ دو صلی اللہ. What was the reaction from the side of سعد ابن وقاص؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے، میرے جوانوں، یہ کردار ہمارے سامنے ہوتا، ہمارا ڈیسیجن کیا ہوتا؟ ہم کون سا اسٹیپ لیتے؟ کتنی بڑی آزمائش. انہی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ پوری آیت اتری ہے. کہتے ہیں امی یقیناً آپ کی بات ماننا ہے، لیکن یہ بات تو مجھے اللہ سے دور لے جا رہی ہے، اس لیے نہیں مان سکتا. پیارے رسول سے دور لے جا رہی. اچھا سن لو اے سعد، اگر نہیں مانتے میں روزہ رکھ لوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جا کر دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی. لوگ کہیں گے سعد نے ماں کو مار ڈالا، سعد ماں کا قاتل ہے. ایسا مت کرو امی، آپ جانتی ہو میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں، دین حق ہے، یہ نہیں چھوڑو گے، بس جا رہی ہوں. سعد کی والدہ تیز دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، مرن برت پر بیٹھ جاتی ہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی. لوگ تمہیں کہیں گے تم قاتل ہو اپنی ماں کے. یا سلام. میرے بھائیوں، کسی ماں کے سامنے اس کے لاڈلے کا جواب کیا ہو سکتا ہے جس کا یہ اسٹیپ ہو؟ اللہ اکبر. اور ماں جا کر بیٹھ گئی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آیا، بے ہوش ہو گئی. کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ سعد کے دوسرے بھائی عمارہ آئے اور امی کے اوپر پانی چھڑکا، دعائیں مانگی. سعد آ کر پہنچ گئے، کوشش کی، دعائیں مانگی، پانی چھڑکا. اللہ نے انہیں پھر سے ہوش میں کر دیا. لیکن جب ہوش میں آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ سعد محمد کا دین چھوڑا آپ نے یا نہیں چھوڑا؟ اللہ اکبر. اگر میرے بھائیو کوئی وجہ ہو سکتی تھی دین سے پھرنے کی کسی ماں کی محبت میں، تو یہاں اس جوان کے لیے شاید یہ بات جائز ہوتی. لیکن وہ جوان ہمارے جوانوں کے لیے ایک مثال بن گیا. اس لیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی دولت، ہاں،
ईमान, तौहीद। साथ का जवाब सुनिए। हम और आप होते, हमारे जवान होते, अल्लाह अकबर, आज तो वो दिलों को कॉलेज की बाउंड्रियों में बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के इहातों में सौदेबाजी हो रही है ईमान की। धर्म छोड़ा जा रहा है, मुर्तद हो रहे हैं हमारे जवान। साथ कहते हैं अम्मी आपके पास एक जान है, सिर्फ एक जान, और आप इसलिए गंवाने जा रही हो कि आपका बेटा साद मोहम्मद का दीन छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुन लो, अगर आपके पास एक के बजाय 100 जानें होती, कितनी मेरे भाइयों? एक नहीं, कितनी? 100 होती, और एक एक करके आप तमाम जानों को इसी तरह से मिटा देती, खत्म कर देती कि आपका बेटा साद मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो भी साद दीन मोहम्मद को छोड़ने वाला नहीं। खाओ पियो या ना खाओ ना पियो, हदीस के अल्फाज हैं फ़अकलत व शरीबत। ये जुमला जब हज़रत साद की वालिदा के कानों में पड़ा, उन्हें यकीन हो गया साद अपने ईमान में पुख्ता है, पक्का है, उसे कुफ्र और शिर्क की बिदअत और खुराफात की और इस जैसी चलने वाली आंधियां नहीं हिला सकती हैं। तो गई और उन्होंने खाना मांगा और खा लिया, पानी मंगाया गया और पानी पी लिया उन्होंने, और अपनी मामूल की जिंदगी वो गुजारने लगी। क्या ऐसी आजमाइश मेरे जवान आपके पास आई है, आप पर पड़ी है? लेकिन इसके बावजूद दुनियावी मफाद, कोई हुस्न जमाल और उसकी फरेफ्तगी आपको मुर्तद बना रही है। पढ़िए और आगे बढ़िए, इस्लाम नहीं रोकता। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर बंदे आज़ाद की एक बात रहे याद, अल्लाह की और अपनी हकीकत को न भूलो। अपने ईमान की जो दौलत अल्लाह ने दी है, अल्लाह के लिए इसकी हिफाजत करो, अपने आप को मुर्तद होने से बचाओ। और ए कौम की बेटियों, अगर ये आवाज़ तुम तक पहुंच रही है और ज़्यादा शिकायतें तुम्हारी तरफ से हैं, सोशल मीडिया पर तुम्हारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, तुमने हिजाब और निकाब पहनने के बावजूद घर से निकलकर उसे उतारा और तुम टीका धारी बन करके वापस आई, तुम्हें हजरत सुमैया याद नहीं? उनकी शहादत याद नहीं? तुमने हजरत ज़ुनैरा को भुला दिया? अल्लाह अकबर। कौन है सुमैया? इस्लाम लाती हैं, एक गुलाम और बादी खानदान से हैं। अबू जहल सजा देता है, और सिर्फ उनको नहीं, उनके बेटे अम्मार को, उनके वालिद यासिर को, पूरा खानदान सताया जा रहा है, और हजरत सुमैया पर उनकी जिंदगी तंग की जा रही है। और अबू जहल रोज आता है, कोड़े बरसाता है, मारता है, तकलीफ देता है, रुलाता है, और कहता है बोल ऐ सुमैया, क्या आज भी तो मोहम्मद के दीन से नहीं फिरेगी? अल्लाह तो एक ही है, दो नहीं हो सकता। वो अहद का ये नारा उनके सीने में ऐसा मौजूद था, अल्लाह तो एक ही है, दो नहीं हो सकता। आखिर एक दिन अबू जहल आता है, हजरत सुमैया को कोड़े मारता है, हजरत सुमैया के करीब जाता है, मुंह के पास कहता है ऐ सुमैया, क्या अब भी तू दीन मोहम्मद से बरगश्ता ना हुई? क्या अब भी तूने उसे ना छोड़ा? क्या आज भी तू इसे छोड़ने को तैयार नहीं है? अगर छोड़ देती है तो अभी तुझे आज़ाद कर दूंगा, और नहीं तो इसी तरह तू जी जी कर मरती रहेगी, मर मर कर जीती रहेगी। हजरत सुमैया को गुस्सा आता है और उस दुश्मन रसूल के मुंह पर थूक देती है। उनकी ईमानी गैरत उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, जोश में आता है, अपनी बर्छी उठाता है, हजरत सुमैया के प्राइवेट पार्ट पर जाकर हमले कर देता है, और वो अपनी जान जानाफनी के हवाले कर देती। कौम की बेटियों, क्या यह सुमैया तुम्हें याद नहीं है?
تم نے ان کی سیرت کیوں نہیں پڑھی؟ اور شاید ہماری جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران، ہم مسلمانان ہند بھی ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم نے ان کی اسلامک کاؤنسلنگ کا انتظام نہ کیا۔ اللہ کی قسم ذمہ دار ہیں۔ لیکن قوم کی بیٹیوں، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم نے مدارس نسواں میں پڑھا ہے، تم ایک عالمہ ہو، داعیہ ہو، مبلغہ ہو، اگر واقعی تمہارے سمپرک میں ایسی بچیاں ہیں جو اپنے ایمان میں ڈاواڈول ہیں، ان کو سمجھانا، انہیں ایمانی غیرت ان کی بھی بیدار کرنا، یہ فریضہ ہے تمہارا بھی۔ علماء کرام یقیناً وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن خواتین بھی اپنے شعبے میں اگر کام کریں، اللہ کی قسم اس کا رزلٹ آئے گا۔ حضرت زنیرہ کا واقعہ سنیں۔ قبیلے بنو مخزوم کی باندی ہیں زنیرہ، ان کو زنیرہ بھی کہا جاتا ہے، زنیرہ بنت عوف، ان کو زنیرہ الرومیہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بنو مخزوم کی لوڈی ہیں، باندی ہیں، اسلام لے آئیں۔ اسلام لانے کے بعد بنو مخزوم نے بہت ستایا۔ ایک بار گزر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ستاتے ہوئے ستائی جاتی رہیں وہ، ان پر نظر پڑ گئی ابوبکر کی، پہنچ گئے، کہا بتاؤ یہ باندی آپ کی ہے، بیچو گے؟ نہیں، ارے مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے۔ اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت زنیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ مومنہ ہو جاؤ، اللہ کی دھرتی پر آزادی کے ساتھ اس کی عبادت کرو تم۔ لیکن جانتے ہیں وہی زنیرہ بیمار ہو گئیں، تانا دینے لگے یہی کفار، ہمارے بتوں سے تو دور گئی ہے نا، ہمارے معبودوں کی لعنت ہے تم پر، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اور اتنا سخت بیمار ہو گئیں کہ اسی بیماری میں ان کی آنکھ چلی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نام یاد کر لو، میری بہنوں یہ نام اگر کانوں میں پڑے یاد کر لو، اللہ کی قسم بیٹیوں کے، بہنوں کے نام کو ان کے نام پر رکھنا۔ یہ ایسی صحابیاں ہیں جن کو السابقات فی الاسلام کہا جاتا ہے، جیسے السابقون الاولون ہیں، صحابہ میں بہت سارے پہلے اسلام لائے، انہی میں سے عورتوں میں پہلی اسلام لانے والی میں سے زنیرہ ہیں۔ زنیرہ کی آنکھ چلی گئی اور جمع ہو گئے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ، کہنے لگے دیکھ ہمارے معبودوں کی سراب تجھے ملی ہے، بد دعا، ہمارے معبودوں سے دور گئی، تیری آنکھ چلی گئی، شرم آنا چاہیے تجھے۔ زنیرہ کہتی ہیں کہ جس نے آنکھ دیا تھا وہی لے سکتا ہے، دوسرے کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد دعا کرتی ہیں، میرے بھائیو سنو کیا بزرگ ہستی ہے وہ صحابیات میں، دعا کرتی ہیں اللہ قبیلے بنو مخزوم مجھے تانا دیتے ہیں، میرے اسلام کا تانا، میرے ایمان کا تانا، اللہ تیری توحید کا تانا، اللہ تو اپنی لاج رکھ لے، تو مجھے آنکھیں دینے والا تھا، اور اللہ تیری مرضی کے بغیر یہ آنکھیں نہیں گئیں، اللہ میں تیری عاجز بندی ہوں، لیکن مجھے تیری قدرت کاملہ پر ایمان ہے، یقین ہے، اے اللہ تو چاہے تو میری آنکھ پھر سے واپس آ سکتی ہے، اے اللہ مجھے واپس دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ دعا کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو آنکھیں واپس کر دیں، چمکتی دمکتی آنکھیں پھر سے ان کو مل گئی۔ سارے بنو مخزوم کے وہ لوگ جو تانے دے رہے تھے کالک پڑ گئی ان کے منہ پر۔ زنیرہ لیکن کبھی بھی اس تانے کی وجہ سے برگشتہ نہ ہوئی اپنے ایمان سے۔ قوم کی بیٹیوں کہاں ہو تم؟ تمہیں زنیرہ یاد نہ رہ گئی؟ سمیہ کو تم نے بھلا دیا، لیکن اس میں اسوہ رسول، سیرت طیبہ، کیا درس ہے ہمارے سامنے؟ صحابہ اور صحابیات کی یہ زندگی اور یہ واقعات اصل میں پرتوں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عقیدے کا جو درس دیا تھا صحابہ کو، آپ مثال تھے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جب ایسے حالات آئے تو اللہ پر توکل کا وہ ثبوت آپ نے دیا ہے جو صحابہ کرام کے دل و جگر میں بالکل بیٹھ چکا تھا۔ اور واقعہ آپ سن لیجئے فتح الباری جلد نمبر 7 کے حوالے سے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہو رہے ہیں. راستے میں چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے. ایک وادی ملتی ہے جہاں جھاڑیاں ہیں، پودے ہیں. کہتے ہیں چلو رک جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، دوپہر کا کھا لیتے ہیں. قافلہ رکتا ہے، جانوروں کو پیڑوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جو بھی ٹفن ان کے پاس تھی وہ کھانا کھاتے ہیں اور الگ الگ جھاڑیوں کے نیچے جا کر آرام کرنے لگتے ہیں. تھوڑی سی دھوپ کی شدت میں کمی آئے تب پھر چلیں گے. ریگستانی علاقہ. آج ہم اور آپ میرے بھائیوں دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. مرسیڈیز گاڑیوں میں ہم آتے اور جاتے ہیں، ایروپلین میں سفر ہو رہا ہے، گاڑیاں، ٹرینیں، آپ کو ایسی کوچز مل گئے ہیں. سبحان اللہ. نبی اور صحابہ نے دین کیسے پہنچایا ہم تک؟ چلچلاتی دھوپ اس ریگستان کی، آپ کو رکنا پڑا. آپ بھی ایک درخت کے نیچے گئے جو تھوڑا سا گھنا تھا، آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے آپ لیٹے، اپنا ہاتھ اپنا تکیہ بنا لیا، آرام فرما رہے ہیں. اسی راستے سے جاتا ہوا ایک بدو جس کا نام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، غورس بن حارث. وہ جاتا ہے اور دیکھتے ہوئے راستے میں ٹھہر جاتا ہے. یہ تو جیسے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اچھا موقع ہے. یہی محمد ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہیں جو بھائی اور بھائی کے درمیان دشمنی کرا رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم. یہی ہیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم. یہی ہیں جو باپ اور بیٹے کے درمیان، بیٹی اور ماں کے درمیان. بڑا اچھا موقع ہے. تلوار بھی نظر آ گئی. گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، میان سے باہر کیا. اللہ کے رسول کے پاس جبریل آ گئے. اللہ نے بھیج دیا. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. آپ اٹھے، آپ اس کے روبرو کھڑے ہو گئے، تلوار اس کے ہاتھ میں. بڑے غرور سے کہتا ہے، میں یعصمک منی یا محمد. کون بچانے والا ہے آپ کو مجھ سے؟ نہتے ہو، تلوار میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. تصور کرو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کے سامنے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار. کون بچائے گا آپ کو؟ ہمارے نبی کا ایمان و یقین دیکھیے. درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے جوانوں کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ یعصمنی، اللہ ول پروٹیکٹ می. آپ کی زبان سے یہ جملہ وہ سنتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اتنے میں جبریل ایک بڑے ہیبت ناک اونٹ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ میرا سر چبا جائے گا یہ اونٹ، اور تھر 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 وہ کانپنے لگتا ہے. تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر چھوٹ کر گر پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تو اللہ پر ایمان نہیں، تم کو کون بچائے گا؟ کیا جواب رہا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا، آپ کے رحم و کرم کی امید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذهب لشانک، جاؤ، کسی کام سے نکلے تھے نا، دیر ہو جائے گی، راستے میں رک گئے ہو، جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے نبی کا جگر تھا. کسی کام سے جا رہے ہو، راہ گزر ہے، تمہیں دیر نہ ہو جائے، جاؤ اپنے کام کے لیے. سبحان اللہ. سیرت طیبہ کا یہ واقعہ ایک طرف نبی کے ایمان اور یقین کی ایک بے نظیر مثال، تو دوسری طرف آپ کے اخلاق کریمہ کی ایسی داستان، ایسی مثال ہے میرے بھائیوں، جس نے اس غورس بن حارث کو مجبور کیا سوچنے پر. راستے بھر وہ جا رہا تھا اپنے کسی منزل پر، لیکن آپ کے یہ الفاظ، آپ کے یہ جملے اسے کچھوں کے لگا دے رہے ہیں. آپ کا یہ جملہ اس کے دل میں سمایا جا رہا ہے. آخر وہ محمد ہے کون جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے توہین کی، جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے مذمت بیان کی، جس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں نے میرا کان بھرا ہوا ہے؟ آخر یہ محمد تو ایسا نہیں ہو سکتا صلی اللہ جس نے تلوار اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں ان کے جان کے در پہ تھا.
جاتا ہے لیکن رہ نہیں پاتا، دوبارہ اپنا ٹفن باندھتا ہے، اپنے کپڑے لیتا ہے اور پھر وقت نکال کر کے نبی کے مدینہ پہنچتا ہے اور پتہ لگا کر محمد ہیں کہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس مجلس میں پہنچتا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں پہنچتا ہے، آپ سے با ادب ہو کر کہتا ہے محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینے آیا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے۔ اسلام لے آتا ہے۔ میرے جوانوں، یہی وہ سیرت طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ ہمیں بھی ایمان اور یقین میں کامل ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر یہی ایمان اور یقین کامل ہو جائے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں، اگر یہی ہمارے پاس آ جائے جو اللہ کے رسول کے پاس توکل تھا، جو صحابہ کے پاس تھا، اللہ پر بھروسہ اور یقین کا جو معیار ان کے پاس تھا، وہ کسوٹی اگر ہم واقعی اپنے اندر سمو لیں، اپنا لیں، ہمیں یہ کفر و شرک کی چلنے والی آندھیاں، یہ طوفان دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، ہم ایسا نہیں دیکھ رہے، حالات بدلے ہوئے ہیں، حالات حاضرہ کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو کہ اگر اس کا علاج کرنا ہے، اپنے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اگر مرتد ہونے سے بچانا ہے، کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، مدارس اسلامیہ کا قیام، جہاں ہیں یہ مدرسے، مدارس نسواں، گرلز اسکول، گرلز کالجز، جہاں ہیں، اللہ کی قسم قابل مبارکباد ہیں آپ اگر آپ نے قائم کیا ہے۔ آپ کا یہ عمل مبارک ہو کہ گرلز کالج اور گرلز اسکول کی اس باؤنڈری میں ان بچیوں کو اپنا سلیبس اور عصری سلیبس آپ پڑھا رہے ہیں اور ان کی تربیت اسلام کے دائرے میں ہو رہی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہر علاقے کے لوگ کر لیں، ہمارے ذمہ داران اور عمائدین جمعیت و جماعت، ہمارے قائدین قوم اگر یہ سوچ لیں کہ اپنی بچیوں کے لیے ہمیں اس طرح کے الگ اسکول قائم کرنے ہیں، پرمیشن ملے گی، کوششیں کرنی ہوں گی، وقت جائے گا، ڈاکومنٹس بنانے ہوں گے، لیکن اسی دھرتی پر ہندوستان کی قائم ہیں ایسے ادارے جو صرف اور صرف لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کالج کے لیول پر، اسی طرح سے اسکول کے لیول پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طور سے ہمارے قائدین محنت کریں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چھوٹی سی عمر میں کہ الحمدللہ اسی تلنگانہ، اسی آندھرا اور اسی کرناٹک کی بعض دیہاتوں میں، بعض حلقوں میں، بعض شہروں میں، بعض قصبوں میں گرلز اسکول اور گرلز کالج قائم ہیں، اور حکومت نے سپورٹ کیا ہے۔ جہاں کے قائدین نے دلچسپی لی وہاں ایسا ہوا ہے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قوم کی فکر ہو۔ تو ایک قدم تو ہمارا یہ ہونا چاہیے، مدارس نسواں قائم کریں، ہم عصری اسلامی پڑھائیں۔ کون روکتا ہے آپ کو؟ بس یہی کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، نان رجسٹرڈ ادارے مت چلائیے میرے بھائیوں۔ قوم کے بیٹیوں کی یا قوم کے بیٹوں کی زندگی سے نہ کھیلیے، حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، رجسٹرڈ کرائیے اور تب آگے بڑھیے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو بھی پورا حق دیا ہے اس ہندوستان نے، جس طرح غیروں کو، آپ کے برادران وطن کو آپ کا بھی حق ہے تعلیم کا، رہنے کا، سہنے کا، بزنس کا، تجارت کا، کاروبار کا۔ آپ ان کو سمجھیے اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، حالات حاضرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو دوسرا قدم ہمارا اور آپ کا یہ ہو کہ ہم اپنے بچیوں کی شادی وقت پر کرنے کی کوشش کریں، ڈیلے نہ کریں میرے بھائیو۔ دیندار رشتہ آئے قبول کر لیں، ڈھونڈیں، نکلیں، اور واقعی دینداری کی بنیاد پر لڑکے مل رہے ہوں،
قبول کر لیں, مالداری کے پیچھے بہت نہ دوڑیں. مالداری نے ذلیل بھی کیا ہے لوگوں کو, رشتے ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. اگر واقعی دینداری ہے تو روزی اپنی پا کر رہے گا وہ جوان, اور وہ خاتون بھی جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, جو ہم سب کا خالق ہے, ہمیں کھلا رہا ہے, اس جوڑے کو بھی کھلائے گا وہ. اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے, یہ فساد جو ارتداد کا ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں, ہماری بہنیں جو اپنا دین اور دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرموں میں جا رہی ہیں, یہ فساد رونما ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیارے نبی کی حدیث نے پیشین گوئی سنائی ہے. جامع ترمذی, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. کہ لوگو, اگر تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ بھیجے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو, فزوجوہ, لگا دو, شادی کر دو, جوڑے میں باندھ دو دونوں کو. اگر ایسا نہیں کرتے ہو, رشتہ آیا ہے دیندار ہے, رشتہ آیا ہے پڑھا لکھا ہے, لیکن بہت مالدار نہیں ہے, شاید آپ کے لیول کی بزنس اور تجارت نہیں ہے, شاید آپ کے لیول کی ملازمت اور جاب نہیں ہے, تو آپ نے کہا نہیں میرا لیول یا مجھ سے اونچا. یہی تو ہوا نا یہاں دھتکار نا, مجھے چاہیے میرا لیول یا مجھ سے اونچا. تو آپ نے بیچارے کو واپس کر دیا. کیا ہوگا؟ آپ اسی تلاش اور جستجو میں اپنے جوان بیٹی کی عمر کو ضائع کرنے لگ گئے. تو شیطان تو اس کے پیچھے بھی ہے نا. آپ اس کی خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ گنوا رہے ہو, حرام کاری پر ڈالنے کے آپ ذمہ دار ہو. یہی مطلب ہے حدیث رسول کا, الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر ایسا نہیں کرتے ہو, دیندار رشتوں کو دھتکار دیتے ہو مال اور دولت کی لالچ میں, تو اسی اللہ کی دھرتی پر فساد رونما ہوگا, فتنے ہوں گے, اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر آئے گا. اور آج دیکھ رہے ہو. اللہ ہماری قوم کے مالداروں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو حالات حاضرہ کا ایک پہلو تو یہ ہے, ہماری بیٹیاں, کتنی افسوسناک خبریں ہیں میرے بھائیوں. جسم سے خون کم ہو جاتا ہے یہ خبریں سن کر, یہ خبریں پڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اپنے ایمان اور توحید کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کا ایک اور پرتو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پے در پے بیماریوں کا حملہ, اب وہ چاہے میڈیا کے ذریعہ یا واقعی حقیقت میں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پر نہیں جاؤں گا. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کیا ہے, اپنے یاروں کو ہم نے انہی ہاتھوں سے کفن پہنایا اور انہیں زمین میں سلایا ہے. ہم نے اپنے عزیز اور اقارب کے جنازے پڑھے. حالات حاضرہ بولو ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا اور پھر سے خبریں آ رہی ہیں, ایک نیا ورژن آف کووڈ. حالات حاضرہ ہے. سن لو, اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. ایمان والوں کی آزمائش ہوگی, اور جو ایمان سے عاری ہیں وہ ان کے لیے عذاب ہوگا. جو اہل ایمان ہیں انہیں ثابت قدم رہنا ہے, اپنے ایمان کو تھامنا ہے, استقامت کا ثبوت دینا ہے. قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 پڑھیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں چھوٹا چھوٹا عذاب, یعنی دنیا کا بڑے عذاب سے پہلے. یعنی بڑا عذاب کون سا ہے میرے بھائیو؟ آخرت کا عذاب, جہنم کا عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے معصیت, ہماری نافرمانیاں اور ہمارے گناہ ان کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے آپ کو روکے.
दलदल में फंसने से पहले अपने आप को बचा ले। अल्लाह ने हिकमत बयान की, हम उनको जरूर चखाएंगे छोटे छोटे अजाब, बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो लौटें, शायद वो रुक जाएं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अपना जायजा लेना है। सीरत तैयबा पढ़िए, इसका हल वहां मिलेगा। इसमें तो कोई शुबा और शक नहीं कि हमारी जिंदगी गुनाहों से लबरेज है, प्याला भर चुका है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद हम तौबा, इस्तिग़फ़ार, नदामत और शर्मिंदगी, अल्लाह से मुआफ़ी, इसका वक्त नहीं निकाल पा रहे। कहाँ हम अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं? अल्लाह हालात को बदलेगा? वो हम सोए हैं जगाने के लिए, उसने इन हालात को, ये करवटें उसने दी हैं। हम और आप अब भी सो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइशों में नहीं डालेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद से अपनी हालत को बदलने की कोशिश, बोलो, न करे। तो मेरे भाइयों, क्या नबी की सीरत हमारे लिए दर्स नहीं है? क्या नबी की सीरत में इबरत नहीं है? क्या है नबी की सीरत? सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फिल यौमि मिअता मर्रा, बेशक मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूं एक दिन में 100 बार। कौन? हमारा और आपका कायद आजम, जन्नतियों का सरदार, इमामुल इंस वल जान, साक़िए हौज़े कौसर, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक रिवायत में है, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह फ़इन्नी अतूबू इलल्लाहि फ़िल यौमि मिअता मर्रा, ऐ लोगो अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करो, माफ़ी मांगो। सुन लो, मैं एक दिन में अल्लाह से 100 मरतबा तौबा करता हूं। मैं 100 मरतबा तौबा करता हूं। यहां तो हमारी नमाजें गायब हैं, न फजर का ठिकाना है, न जोहर का, न असर का, न मगरिब का। जुमा का इंतजार होता है। बताओ हमें इस्तिग़फ़ार का मौका कैसे मिलेगा? मेरे भाइयों, आओ, वक्त है, अपने आप को संभालो। अगर वाकई इन आजमाइशों में साबित कदम रहना चाहते हो तो उसका तरीका यही है, लौटो अल्लाह की तरफ, लौटो इस्तिग़फ़ार की तरफ, लौटो तौबा और माफ़ी की तरफ। मांगो अल्लाह से। अल्लाह की कसम, मांगने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर देता है कि उन्हें खुश कर देता है। बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ने माफ़ किए, यकीनन हम गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर सकता है। शर्त यह है कि हमारी तौबा सच्ची हो। हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। सीरत तैयबा ने हमें यह दर्स दिया है। अगर वाकई हम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं, सच्चे मोमिन बन जाएं, हमारी तिजारत और बिजनेस में सच्चाई और अमानतदारी आ जाए, हमारे मुआमलात में खरापन हो, सच्चाई पर मबनी हो हम, मेरे भाइयों, हालात बदलेंगे। हम अपने आप को बदल लें। अगर हमने नहीं बदला तो याद रखें, ये आजमाइशें पै दर पै क़यामत से पहले तक आती रहेंगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हम जूझते रहेंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और वाकई अपने हालात को बदल लेते हैं, मस्जिदों से दूर थे, मस्जिदों के करीब आ जाते हैं। हम और आप इबादतों से दूर थे, इबादतों से करीब आ जाते हैं। हम और आप माँ बाप के नाफरमान थे, माँ बाप से माफ़ियाँ मांग लेते हैं। हम और आप दावत इल्लाह की राहों से दूर चले गए थे। अपना ये फरीज़ा जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम इसे अदा करने पर लग जाते हैं। मेरे भाइयों,
ہمارے معاملات اور اخلاقیات میں سدھار آ جاتا ہے، اللہ ضرور حالات کو بدلے گا۔ حالات حاضرہ میں تبدیلی چاہتے ہیں، اللہ سے استغفار کریں۔ قرآن میں سورہ نوح پڑھیے، نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ہے میرے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، بہت بڑا بخشنے والا ہے وہ۔ کیا کرے گا وہ؟ استغفار کا فائدہ دیکھو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں کے دہانے کھول دے گا، موسلا دھار بارش ہوگی، غلے جات کی فراوانی اور کثرت ہو جائے گی، فصلیں اگیں گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں بیٹے اور مال عطا فرما دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، استغفار کرو گے یہ نعمتیں ملیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم تنگی کا شکار ہو نا، تمہاری جاب میں سیلری کم ہے، بزنس میں گلہ کم اٹھاتے ہو، آؤ اللہ سے استغفار کرنے لگ جاؤ، صبح و شام ملا کر اپنے نبی کی راہ پر چلتے ہوئے سیرت طیبہ کو اسوہ بنا لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، استغفار کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہارے لیے نہریں کھول دے گا، خوشحالی آ جائے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے ان کے ایک درس میں ایک شاگرد نے پوچھا کہ میں لاولد ہوں، شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک کوئی اولاد نہیں، کیا حل ہے استاذ؟ تو کہتے ہیں استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو۔ ایک آدمی آتا ہے اور آپ کے درس میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ بارش برسائے؟ استغفر اللہ، جاؤ میرے بھائی اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو۔ ایک آدمی آتا کہتا ہے بہت غریبی ہے، محتاجی ہے، تنگی ہے، یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے بخشش کی دعا کرو، توبہ کر لو اللہ سے۔ شاگرد لوگ کہتے ہیں کہ استاذ محترم 3 الگ الگ سوال اور جواب صرف ایک۔ انہوں نے کہا ہاں یہ جواب میں نے خود سے نہیں دیا ہے، یہ جواب تو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نوح میں پہلے سے دے رکھا ہے کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارش ہوگی۔ تو جہاں سوکھا ہے وہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بارش ہو جائے گی، سوکھا چلا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس سے بخشش مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین تمہیں بیٹے اور اولاد عطا فرما دے گا۔ تمہارے پاس ابھی تک تمہاری گود خالی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تم فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، تم نے شکایت اس کی ہے، تمہیں علاج چاہیے، حل چاہیے، اس کا فارمولا کیا ہے، تمہیں اس کا حل چاہیے، تو جاؤ تم اللہ سے استغفار کر لو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نہریں کھول دے گا، خوشحالی آ جائے گی۔ تو استغفار میرے بھائیو بہت بڑا حل ہے۔ آؤ، کون سا استغفار؟ دیکھیے ہم لوگ عام حالات میں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ ایک استغفار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ اسے پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر ہی کیوں نہ بھاگ آیا ہو، اتنا بڑا جرم۔ کون سا استغفار ہے میرے بھائی؟ آؤ پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی یہ دعا۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
پڑھ لیجئے 2-4 بار، موقع ملے اور پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ استغفار کرتا ہے، اصل میں اس استغفار میں اللہ کے 2 نام الحی القیوم ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ تو اگر کوئی آدمی اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر آ گیا ہے، گناہ کبیرہ اسے کہا جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو آؤ میرے بھائیو، عزم کر کے اٹھو کہ ہم نمازیں 5 وقتہ پڑھیں گے، مسجدوں میں حاضری دیں گے، اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے اسے ادا کریں گے، بیوی بچے، ماں باپ، پاس پڑوس، رشتہ دار کسی طرح کی کوتاہی ہو رہی ہے معافی تلافی کر لیں گے، حق حقوق نہیں ماریں گے، اور پھر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں گے۔ اللہ کی قسم حالات بدلیں گے، ہم بدل جائیں، اللہ حالات بدلنے کو تیار ہے، لیکن ہم میں تبدیلی نہ آئے تو اللہ کا نظام ہے، اسی طرح ہم جھوجتے رہیں گے۔ حالات کا رونا ہم رو رہے ہیں۔ اسی ملک ہندوستان میں حالات حاضرہ کی ایک جھلک اور ہے کہ حکومت ہند ہمیں نشانہ بنا رہی ہے، ظلم و جبر کر رہی ہے، ہمارے حقوق چھین رہی ہے۔ بولو بھائیو، ہمارے اخبارات آج لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتا رہے ہیں نا؟ آپ نے سنا ہوگا کوئی لیڈر اعظم خان ہے، آج کل کہاں ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں ہے میرے بھائیو؟ باہر یا اندر؟ اللہ اکبر۔ قصور کیا ہے؟ شاید یہی سب سے بڑا قصور ہے کہ حق بات بولنے کی اس کو عادت ہے۔ میرے بھائیو، بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ چلے جائیے مختلف اسٹیٹس میں، تو آخر علاج کہاں ہے اس کا؟ حالات اگر یہ ہیں، اس کا حل کہاں ہے؟ قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان لانے والوں، آزمائش تمہاری ہوگی، اور اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر، دہشت میں پڑے رہو گے تم۔ آج کل دیکھیے بیماریوں کا خوف، حکومت کا خوف، قانون کا خوف، نہ جانے کیسا کیسا خوف ہم پر مہیا ہے۔ ہم پر میرے بھائیوں کتنے طرح کا خوف ہم پر سوار ہے۔ والجوع، بھوکمری سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال و دولت کی کمی، جانوں کا تلف ہونا، پھلوں کی کمی، ان تمام سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی کئی ایک آج جیل کی سلاخوں میں ہیں، قصور صرف یہی ہے کہ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر وہ سچا دھرم قبول کر لے رہے ہیں۔ حکومت کو یہ برداشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو باہر ہیں اور کچھ لوگ اندر ہیں، تو وہ جیل کی سلاخوں میں بھیج دیے گئے۔ بولو ہے یا نہیں حالات حاضرہ کا یہ رخ؟ میرے بھائیوں کیا حل ہے؟ نمبر 1، اسی آیت کے اندر اللہ نے اس کا حل بتایا ہے۔ ایک حل یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو، بشارت آئے گی، لیکن یہیں پر رکے مت رہو۔ دوسری آیت تمہیں جگا رہی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے لیے جو بھی طاقت اکٹھا کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، کرو۔ قانون کے دائرے میں رہو، قانونی لڑائی لڑو۔ ایک دن اللہ رب العالمین خوشحالی لائے گا، اندر والے لوگ باہر آئیں گے، انشاءاللہ بری ہوں گے۔ ہوئے ہیں بہت سارے نوجوان، یہ اور بات ہے، گئے تھے جو جوان تھے، آئے تو بوڑھے ہو گئے۔ تو صبر ہمیں کرنی ہے، لیکن رک نہیں جانا ہے۔ ہمیں حکمت عملی اور تدبیر بھی کرنی ہے، اور اللہ سے لو بھی لگانی ہے۔ صبر کریے، لیکن بیٹھے مت رہیے۔
میرے بھائیو قانونی لڑائی لڑنا یہ آپ کا حق ہے، آپ کے اللہ کی اس دھرتی پر، آپ کے اس ملک میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات میں سناتا ہوں، اللہ کرے کہ میں اسے مکمل کر لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی آزمائش کتنی سخت ہوئی، خوف اور دہشت کا ماحول کس قدر ان کے اوپر سوار کیا گیا۔ نبوت کا 7واں سال ہے، یعنی آپ کچھ 47 ایئرز کے ہیں اس وقت، 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ 7 سال مکے کی زندگی میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے بتایا، 3 سال چھپ چھپ کر، اس کے بعد ذرا باہر نکلے تو بس انہیں گوارا نہیں تھا۔ ہماری دعوت تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن جب یہ دعوت میڈیا کے حوالے سے ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کے روکٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی کی دعوت باہر آئی تو میرے بھائیو جانتے ہیں، مکے کے تمام سرداران نے جمع ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حمایت کرنے والوں کا مکمل بائیکاٹ کیا کیا؟ مکمل بائیکاٹ۔ اور اس مکمل بائیکاٹ کا دستاویز لکھا گیا، خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے ابو طالب کی گھاٹی میں نظر بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں باہر سے آنے والا غلہ جو مارکیٹ تک آتا تھا اسے باہر چوراہوں پر، باہر روڈوں پر، باہر سڑکوں پر خرید لیا جاتا، اور انہیں خریدنے تک کی دشواری ہو گئی تھی۔ کوئی اگر چوری چھپے پہنچانا چاہتا کہ لاؤ لے جا کر کے پہنچا دوں، اگر پتہ چلتا کہ فلاں آدمی ان کا حمایتی ہے، فلاں آدمی ان کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہے، فلاں آدمی تک راشن پہنچانے والا ہے، اس کو بھی سزا دی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے نان شبینہ کو ترسنا پڑ گیا تھا، روٹی دال میں اثر نہیں، پیڑ کے چھالے اور پتیاں چبا چبا کر کبھی کبھار صحابہ نے اپنی بھوک ماری ہے۔ یہ حالات تھے، اور میرے بھائیوں 1-2 مہینے کی بات نہیں، 1-8 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے۔ جانتے ہیں کتنے سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں محصور کیا گیا تھا؟ 3 سال تک مکمل بائیکاٹ تھا۔ کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی، لیکن ایمان اور توحید کی دولت سب سے عظیم دولت تھی۔ ایسے میں صحابہ نے صبر کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، اور سب سے احسن تدبیر کرنے والے کے حوالے اپنے معاملات کو سونپتے رہے۔ آخر وہ دن آیا کہ انہی کفاران قریش، انہی سرداران قریش میں سے 5 ہستیاں اٹھیں، اور انہوں نے آ کر میٹنگ کی کہ کب تک ہم اپنوں کو بلکتا، بھوکا سوتا، اور ان بچوں کو روتا، ان عورتوں کو سسکیاں لیتا ہوا ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ آخر ہیں تو وہ بھی انسان، آخر ہے تو وہ ہمارے قبیلے کے، آخر ہیں تو وہ بھی ہمارے رشتہ دار، کب تک؟ آ کر کے ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ ہم لوگ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کی تقریریں ہوئیں، ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ اسی دوران ابو طالب آتے ہوئے دکھائی دیے، تو کہنے لگے ذرا دیکھو چچا آ رہے ہیں، کچھ ماجرا ہے۔ بلا کر لائے گئے، کہا میرے بھتیجے نے خبر سنائی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ سچی ہے یا جھوٹی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ کہا میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ جو دستاویز ظلم کی آپ لوگوں نے لکھا تھا بائیکاٹ کا، اس کو اللہ کی مخلوق چٹ کر گئی ہے، ختم کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس میں اگر بچا ہے تو صرف وہ کلمہ جو اللہ کے نام کا کلمہ تھا، لفظ اللہ، ورڈ آف اللہ جہاں جہاں تھا وہی بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اچھا، تو آپ لوگ اس گھاٹی میں تھے، خانہ کعبہ تک آپ کی رسائی نہ تھی، آپ یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، اور اتنا اوپر ہی لٹکایا ہوا ہے، آخر پتہ کیسے چلا ان کو؟ کہا ٹھیک ہے پتہ لگاؤ،
लोगों ने सीढ़ियां इकट्ठा की, जमा हुए और जाकर ऊपर से उन्हें उतारा गया, उसे उतारा गया, नीचे लाए तो देखा सब कुछ बोलते हैं ना सफा चट, बाकी बचा है तो क्या बोलो भाइयों, सिर्फ अल्लाह का नाम बचा है। अल्लाह को मानते थे लेकिन शिर्क करते थे वो लोग, अल्लाह के नाम लेवा थे, बस गुनाह ये था, कुफ्र और शिर्क था उनके यहाँ। अल्लाह अकबर। ये चीज़ और तक़वियत वाली हो गई। उसी वक्त उन पांचों शख्सियात ने जिन्होंने मीटिंग की थी कि हम इस जुल्म को और नहीं आगे बढ़ने देंगे, भले हम काफिर हैं, मुशरिक हैं, हमारे धर्म वाले वो नहीं हैं, लेकिन है तो वो इंसान, आखिर इस इंसानियत का तकाजा क्या ये नहीं है कि हम उन्हें खाने के लिए राशन दें, उन्हें आज़ाद करें। 3 साल का अरसा हो गया, बाइकाट ख़त्म। मेरे भाइयों, कभी जब इंसान मजबूर होता है, हर तरह से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, तो आखिर बताओ क्या कोई दरवाज़ा है जो खुला रहता है मेरे भाइयों? कौन सा दरवाज़ा है वो? बस उसी दरवाजे पर दस्तक दो। उठो कभी रात के तीसरे पहर, अल्लाह जब पुकार रहा होता है, कौन है मेरा बंदा, कौन है मेरी बंदी जो मुझसे मांगे मैं उसे दे दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूं, उसके गुनाहों को ख़त्म कर दूं, कौन है जो मुझसे रोज़ी तलब करे मैं उसकी रोज़ी कुशादा कर दूं, कौन है? अल्लाह के लिए कभी उस वक्त जागो और घर के लोगों को जगाओ, अल्लाह के सामने दरख्वास्त रखो, अपनी आजिज़ी और मजबूरी और बेकसी की दास्तान बयान कर दो। अल्लाह जानता है, लेकिन वो अपने बंदे के इज्जो इनकिसारी को देखना चाहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद आएगी। वो अबू लहब जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी जवाब न दे सके, नबी ने उसकी ज़बान से ज़बान न लड़ाई, लेकिन बताओ क्या अर्श वाला खामोश रहा? नबी ने जब अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया तो आसमान से सूरह लहब उतर आई। बोलो आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तब्बत यदा अबी लहब, क्या हश्र हुआ उसका। ऐसे हैं हमारे बहुत सारे जवान, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे लीडर्स जो जेल की सलाखों में ठूंस दिए गए। कसूर क्या है ढूंढते रहो, नहीं पता होगा, वो बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा है खुला हुआ। मेरे भाइयों, दस्तक देना चाहिए, अल्लाह से कहना चाहिए, अल्लाह की कसम मदद आएगी। हम अल्लाह वाले बनकर तो दिखाएं, अल्लाह के सामने एप्लीकेशन रखकर तो दिखाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। और मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और वाक़या कि आपने जो भी आपके बस में होता था सब्र करते हुए काम लेते थे आप, लेकिन हिकमत तदबीर आप हमेशा उसको ढूंढते थे। हिजरत का वाक़या अर्रहीक़ुल मख्तूम में पढ़िए। सरदारान कुरैश की मीटिंग हो गई है। 11 सरदारों को 11 ख़ानदानों से चुन लिया गया है। उनके हाथ में नंगी तलवार दे दी गई है, बस आज की रात आखिरी हो, मोहम्मद के घर का घेराव कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हालात हम पर आए? घेराव कर लिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हैं, आपके घर के सामने लोग तलवारें लेकर आकर बैठ गए। इंतजार करते रहे कि जब ये घर से निकलेंगे तो हमारा हमला होगा। और तमाम कबाइल के जवान हट्टे कट्टे उनको चुना गया था जो वाकई ताकतवर और तलवारबाजी के माहिर। तमाम कबाइल जमा होकर के हमला करेंगे तो अबू तालिब इसका बदला नहीं ले सकेंगे, उनका खानदान नहीं ले सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ मांगी। आपने कुरान की आयत पढ़ी, आपने अपने आंगन से मिट्टी उठाई और आप आयत पढ़ते हुए उनके बीच से निकले। लेकिन निकलने से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचाजाद भाई को मक्के वालों की अमानतें आपने सौंप दी। वहाँ से निकले, हर एक के सर पर मिट्टी डालते हुए गए। अल्लाह ने गोया उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बाल बाल बचकर निकल गए। मेरे भाइयों, अल्लाह जब बचाने पर आए तो कोई बाल बेका कर सकता नहीं। अच्छा, आगे देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, आपकी तदबीर। अबू बकर से पहले ही बोल रखा था ऊँटनियाँ तैयार रखना, अल्लाह का हुक्म आते ही निकलना है।
दोनों ऊँटनियाँ तैयार हैं खिला पिला कर, और मदीना जाना है, ऐसे रास्ते से जाना है जो गैर मानूस हो, जहां आमतौर से लोग इस रास्ते को ना अपनाते हो सफ़र में, तो एक दिल्लील और राहबर चाहिए। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित को ले लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अपने रफ़ीक यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकले। लेकिन वहीं पर देखिए गारे सौर जा रहे हैं, लेकिन देखो अस्मा, तुम शाम को अंधेरा जब ढले तो रोटियां बना कर ले आना। और आमिर बिन फुहैरा, देखो तुम बकरियां, रेवड़ जो है ना, रेवड़, ये शाम को रेवड़ उस तरफ लाना, गारे सौर, उस पहाड़ के नीचे, वहीं पर रात गुजारना, हमें दूध निकाल कर दे देना, और फिर उस रास्ते पर इन रेवड़ों को चलाना जिससे अब्दुल्ला अबू बकर के बेटे आया करते हैं खबरें लेकर के। 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में छुपे हैं अपने यारे गार के साथ। लेकिन हिकमत अमली देखिए, एहतियात देखिए, तदबीर देखिए, और अल्लाह पर तवक्कुल, तदबीर के साथ, हिकमत अमली के साथ, कि हज़रत अस्मा रोटी बना कर ला रही हैं, टिफ़िन दे रही हैं, आमिर बिन फुहैरा दूध निकाल कर दे रहे हैं, और अब्दुल्ला शाम को आते हैं, दिन भर की खबरें सुनाते हैं, और सुबह फजर से पहले पहले चले जाते हैं, और उनके पैरों की छाप को मिटाने के लिए आमिर बिन फुहैरा जो हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम थे आज़ाद करदा, वो बकरियों के रेवड़ को उसी रास्ते पर चला देते हैं ताकि लोग इनके पैरों को तलाश न कर सकें। तमाम एहतियात, तदबीर। 3 दिन जब गुजर जाते हैं गारे सौर में, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भांप लेते हैं कि पूरी तरह से मक्के के लोग दौड़कर थक हार चुके हैं, अब मायूस हो चुके हैं, तब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनियों को मंगाते हैं, और ऊँटनी लेकर अब्दुल्ला बिन उरैक़ित आते हैं। एक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सवार हैं, और दूसरी पर अब्दुल्ला बिन उरैक़ित और आमिर बिन फुहैरा हैं। रास्ता दिखाते हुए साहिल समंदर लेकर जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल भी है कि उसने अगर हमें पैदा किया है, उसने अगर हमें एहतियात और तदबीर की ये चीज़ें सिखाई हैं, तो ऐसा करने पर अल्लाह की मदद भी आएगी। और हुआ ऐसा कि उस सफ़र में मेरे भाइयों जाते हुए सुराका बिन मालिक बिन जोशम, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बड़े अच्छे घुड़सवार माने जाते थे, उन्हें कहीं से कुछ खबर लगी और दौड़ा दिया घोड़ा उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के करीब पहुंच गए। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह की मदद आई और सुराका बिन मालिक का घोड़ा घुटनों के बल गिर पड़ा। ये लोग गिरे, लेकिन फिर से संभले, दोबारा उस पर सवार हुए, चाबुक मारा, सुराका ने दोबारा घोड़े को दौड़ाया, लेकिन साहिल समंदर ऐसा लगा जैसे दलदल हो। अल्लाह ने उसके घोड़े को टखनों तक धंसा दिया। उसके बाद सुराका को यकीन हो गया कोई गैबी मदद है, मोहम्मद मामूली आदमी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की मदद आती है जब बंदा अल्लाह वाला होता है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह वाला होकर के दिखाएं, अल्लाह की कसम अल्लाह की मदद आएगी। सुराका कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ और नहीं, सिर्फ आपसे मुआफ़ी की भीख मांग रहा हूं, कुछ लिख करके दे दो कि कल जब अल्लाह आपको फतह नसीब फरमाए तो मेरी गिरफ्त ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर लिख दो। और जानते हैं 2 बातें नबी ने कही। एक तो कहा, सुराका मैं तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा का क्या देख रहा हूं, कंगन देख रहा हूं। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक कंगर आया उनके हाथों में, फतह हुई। और आपने जब सुराका ने कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी खिदमत को तैयार हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे मामले को पोशीदा रखना, छुपा कर रखना। वापस जा रहे हो मक्का ना, किसी को बताना नहीं, बस। सुभान अल्लाह, नबी है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माँ और बहनों, वो अल्लाह
جو اپنے پیارے نبی کو براق بھیج کر مکہ سے یروشلم فلسطین راتوں رات بلا سکتا ہے، وہ اللہ جو جبریل کو بھیج کر اپنے نبی کو معراج راتوں رات کرا سکتا ہے، وہ اللہ جو جبریل کے ساتھ جنت و جہنم کی سیر کرا کر اس نبی کو دوبارہ اس زمین پر بھیج سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اپنے نبی کو مکے سے اٹھا کر مدینے کی سرزمین میں پلک جھپکتے ہوئے اتار دے؟ مجھے بتاؤ، کیا اللہ قادر نہیں تھا؟ یقیناً اللہ اس بات پر قادر تھا، لیکن ایک مثال قائم کرنی تھی انسانوں کے لیے، ایک ایگزامپل دینا تھا، ایک سیمپل اللہ کے رسول کا پیش کرنا تھا، ایک ماڈل اور نمونہ دینا تھا کہ اے امتیو، تمہارے ساتھ بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، تو تمہیں بھی صبر تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بھی تدبیر کرنا ہے، حکمت عملی سے کام لینا ہے، رزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، توکل اسی پر رکھنا ہے، ایمان و یقین اگر رکھتے ہوئے تم حکمت عملی اپناتے ہو، اللہ کی مدد آمد بھی آئے گی۔ تو میرے بھائیو، حالات حاضرہ پورے اخبار کا نام ہے، میں ساری سرخیاں نہیں پڑھ سکتا، نہ آپ کے سامنے دہرا سکتا ہوں، نہ اتنا وقت ہے اور نہ اس کا یہ تقاضا ہے، ہم تو صرف اپیل کرنے آئے ہیں، سیرت طیبہ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، اور نبی کی مکی اور مدنی زندگی دونوں میں مثالیں موجود ہیں، آزمائشیں کیسی کیسی آئی ہیں، آپ کیسے کیسے ان سے نکلے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، ہم بھی اس ہندوستان کی سرزمین میں ایمان اور توحید والی زندگی گزارتے ہوئے ان آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں۔ پریشانی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہمارے نبی کو ہوئی، نبی کے صحابہ کو ہوئی، ہم امتی ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں بھی ہوگی، لیکن ہمارا تو ایمان و یقین ہے کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے، آج ہماری سانس ہے، کل کو بند ہونے والی ہے، یہاں کی تکلیف ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان اور اللہ کی توحید کا سودا کرنے کو بولو تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نبی محترم رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے، اور بہت موٹی اور ضخیم کتاب نہیں، کم سے کم الرحیق المختوم، اللہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔